بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدان نے 1400 سال کی الٹی زقد لگا کر پہلے زمانے کے واقعات کو تخیل کی نظر سے دیکھا۔ دنیا بداعمالیوں سے ظلمت قدح بنی ہوئی تھی، کفر کی کالی گھٹا ہر طرف تلی کھڑی تھی، عصیاں کی بجلیاں آسمان پر کوندتی تھیں، نیکی نفس کی طغیانیوں میں گھری ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی، راہ راست سے بھٹکی ہوئی آس اور یاس کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں روشنی کی کرن پھوٹے اور اسے سلامتی کی راہ مل جائے۔ وہ کفر کے اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہی تھی، دیکھو وہ چند قدم چل کر رک گئی، سرے راہ دو زانو ہو کر عالم یاس میں سینے پر ہاتھ باندھے گردن جھکائے مصروف دعا ہو گئی، اور نہایت عجز اور الحاح سے بولی، اے نور و ظلمت کے پروردگار، میں غریب اس پر ہول اندھیرے میں کب تک بھٹکتی پھروں؟ اے آقا، اپنے کرم سے اس نور کا ظہور کر جو ظلمت قدح دہر کو منور کر دے، وہ نور پیدا کر جو بے بصر کو طاقت دید بخشے۔ اس نے آمین آمین کہہ کر سر جھکایا، یک بیک اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی اور اس کے رخسار نو شگفتہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح شاداب نظر آنے لگے، کیونکہ اسے قبولیت دعا کا القاء ہو رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ستاروں سے زیادہ روشن آنکھیں اٹھائیں، کفر کی گھٹائیں چھٹ رہی تھی، افق مشرق پر محبت کی کہانی سے زیادہ دلکش پو پھٹ رہی تھی، آفتاب ہدایت کے طلوع کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ 20 اپریل سن 571 ہجری مطابق 9 ربیع الاول دوشنبہ کی مبارک صبح کو قدسی آسمان پر جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی۔ حوریں جنت میں تزیین حسن کیے بیٹھی تھیں کہ آج صبح کائنات کا غازہ نمودار ہوگا، جس کے عالم وجود میں آتے ہی شرک اور کفر کی ظلمت کافور ہو جائے گی، لوگ اپنے پروردگار کو جاننے لگیں گے، نسل اور خون کے امتیاز کی لعنت مٹ جائے گی، غلام اور آقا ایک ہو جائیں گے۔ شبنم نے اسے عالم ملکوت کی ان باتوں کو سنا اور یہ پیام مسرت کرۂ ارض کے کانوں تک پہنچا دیا۔ وہ خوشی سے کھل گئے، کلیاں مسکرانے لگیں۔ دن کے 10 بجے بی بی آمینہ کے بطن سے وہ لعل جہاں تاب پیدا ہوا، جس کے لیے قصر مذلت میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا، غریب اور غلام کو بڑھانا، عورت کو مرد کے برابر کر دکھانا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ وہ مولود زچہ خانے میں مسکرایا، اس کائنات ارضی کا ذکر کیا، فضائے ملکوت میں بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ دنیا کی سچی خوشی کا سبق اس سے ملنے والا تھا۔ کفر سجدے میں گر گیا، ادیان باطلہ کی نبضیں چھٹ گئی، عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا جایا دنیا میں کیا آیا، دنیا پر مستقل ترقی کے دروازے کھل گئے، کائنات کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروف عمل ہو گئیں، انسانیت کی تعمیر اخوت و مساوات کی خوشگوار بنیادوں پر شروع ہوئی۔ متلاشیان حق کو ایسا عرفان الہی عطا ہوا کہ ما سوی اللہ کا خوف خود دل سے جاتا رہا۔ عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ عمل و اخلاق کی
حد کمال نے انسانی پیکر اختیار کر لیا ہے تو دل نے دعاؤں کی پرورش کی، اس خیال سے کہ یہ مولود انسان کا ممدوح ہے، اس کا نام محمد رکھا۔ انسانیت کے اس کمال کا عالم وجود میں آنا انسانوں کے لیے کس قدر باعث برکت ہوا، اس کا حال دنیا میں پھیلی ہوئی روشنی، علم اور ترقی تہذیب سے پوچھو۔ مسلمان اس دن کو یاد کر کے جتنا مسرور ہوں کم ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کو مسرتوں سے بھر دیا، لیکن مسلمانوں نے اس خوشگوار یاد کو دل میں تازہ رکھنے کے لیے کیا کہا؟ مولود پڑھا، نعتیں سن کر رات آنکھوں میں کاٹی، لیکن جب عین نماز فجر کا وقت ہوا تو سو گئے۔ ہمارے ملک میں میلاد کی محفلوں پر اربوں روپیے صرف ہوئے، مگر مسلمانوں کے پاس اپنی اور انسانیت کی تعمیر کے لیے پائی تک نہیں۔ کاش مسلمان اس دن اپنے چندوں سے تربیت اطفال کے لیے مرکز قائم کریں، تاکہ اولو العزم بچے پیدا ہوں جو تعلیم اسلام کو عام کریں اور دنیا سے اپنا لوہا منوائیں۔ دنیا کے سب سے بڑے خادم کی یاد تعمیری کام سے منانی چاہیے۔ صرف نعتیں پڑھ دینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تقویت نہیں پہنچ سکتی۔ باتوں سے نہیں، عمل سے اسلام کا بول بالا کرو، مخلوق کی خدمت کے لیے موقع تلاش کرو۔